وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال عربی زبان سیکھنے کے سلسلے میں تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عربی زبان اس لیے سیکھنی چاہیے کیونکہ اللہ کا پیغام عربی زبان میں ہے۔ نمبر 2، عربی زبان اس لیے سیکھنی چاہیے کیونکہ نبی اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی۔ نمبر 3، اس لیے عربی زبان سیکھنی چاہیے کیونکہ ایک مسلمان کے لیے جو عبادات کے اصطلاحات ہیں وہ تمام کے تمام عربی زبان ہی میں ہیں، عربی زبان ہی میں ہیں۔ اس لیے بھی عربی سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ رب العالمین اتنا ہی بوجھ دیتا ہے جتنا سنبھال سکے۔ اس لیے اگر کوئی عربی زبان نہ حاصل کر سکے کسی وجہ سے بھی تو اللہ رب العالمین اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نہیں پوچھے گا۔ جہاں تک مسائل کی بات ہے تو مسائل وہی آدمی صحیح ڈھنگ سے بتا سکتا ہے جو آدمی اللہ رب العالمین کے پیغام کو صحیح ڈھنگ سے جانتا ہو۔ ترجمہ سے صرف اور صرف معمولی واقفیت ہوتی ہے، معمولی واقفیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ سمجھیں کہ ہمارے یہاں ہندی یا اردو اسکولوں میں انگلش کی پڑھائی تو ہوتی ہے لیکن اسٹوڈینٹس اس قدر کیپیسٹی یا ایبیلٹی نہیں رکھتے ہیں کہ وہ انگلش کو بر وقت یوز کر سکیں، استعمال کر سکیں اور اس کی باریکی کو جان سکیں۔ ایسے ہی جو لوگ ٹرانسلیشن یا ترجمہ کے ذریعے سے حدیث یا قرآن کی بعض چیزیں جان لیتے ہیں وہ اس لائق نہیں ہوتے کہ وہ کسی کو مسائل سمجھا سکیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی صرف ترجمہ پڑھا ہے، اب وہ عربی کے کسی لفظ کا ایکسپلینیشن کرنے لگے تو غلطی تو ہوگی ہی، کیونکہ ترجمہ الگ چیز ہے اور ایکسپلینیشن، اس کی توضیح اور اس کی باریکی کو بیان کرنا الگ چیز ہے۔ اسی لیے ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ عربی سیکھے بغیر محض ترجمہ کی بنیاد پر یوٹیوب وغیرہ پہ تفسیر قرآن کرنے لگتے ہیں، اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام بہت بڑی گمراہی کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو مثال دی گئی کہ ایک ڈاکٹر ہے اور دوسرا ڈاکٹر نہیں ہے، تو جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ ظاہر سی بات ہے میڈیکل لائن میں اتنا ادراک نہیں رکھتا ہے، اتنی معرفت نہیں رکھتا ہے، تو اس کو بولنے کی بھی اتھارٹی نہیں دی جاتی ہے۔ لیکن ایک ڈاکٹر ہے جو اس کا وہ فیلڈ ہے یا اس میں ڈاکٹر کو مہارت حاصل ہے تو ڈاکٹر ایک ایک چیز کی باریکی کو بیان کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے علم کے بغیر بات کرنا گویا جہالت کو عام کرنا ہے۔ علم کی بنیاد پر بات کرے تو اسے حق ہے بات کرنے کا، لیکن محض سنی سنائی بات یا کہیں سے سن لیا کہیں سے پڑھ لیا اور اس کی بنیاد پر بات کرتا ہے تو بات میں نہ گہرائی ہوگی نہ گہرائی ہوگی، بلکہ بسا اوقات سمجھ کی الٹ پھیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو جس فن کا یا جس میدان کا ماہر ہو اس سے
علم حاصل کرے، چاہے کوئی بھی میدان ہو، چاہے ایگریکلچر کا میدان ہو یا میڈیکل کا میدان ہو، یا اسی طرح سے بلڈنگ کے بارے میں اگر جانکاری کسی کو حاصل کرنی ہو تو انجینئر ہی سے رابطہ کرتا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اہل علم سے علم لینا چاہیے۔ اب جس کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ کیا کسی کو دے سکتا ہے؟ عربی کا ایک مقولہ ہے، فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ دوسرے کو کیا دے گا؟